بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف جہاں مغربی درندے جو وہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تسلیمہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر، ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی پرزور کوششوں میں سرگرم ہیں، اور ہمارے جو مسلم لیڈران ہیں، پیشوا ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، وہ سب خواب غفلت میں ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح کہا جائے کہ انہوں نے واقعی میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلمانان عالم کا بھی یہ عالم ہے کہ خواب غفلت میں وہ اپنے قائدین سے زیادہ سو رہے ہیں۔ اگر کہتے ہیں نا، عوام اگر جاگروک ہو تو جو قائدین ہوتے ہیں وہ خود بخود جاگروک ہو جاتے ہیں۔ یا نہ قائدین یعنی کہ جو ورلڈ لیڈر ہیں، کیونکہ بھئی آپ جب پورے ملکوں کے آپ جب جو ہے بادشاہ ہیں، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اپنی عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں عشرت کے ساتھ، اور بہت سے مذہبی رہنما بھی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سے جو ہے وہ صرف برائے نام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما ہیں، ساتھ میں خاص طور سے نوجوانان ملت جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈے، کوئی ان کے اندر جوش جذبہ نظر نہیں آتا۔ کہیں بھی بیٹھ جاؤ جا کر وہی پرانی باتیں، اگر پڑھے لکھوں میں بیٹھ جاؤ تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ جاؤ تو کریئر پر ڈسکشن ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی والوں کے درمیان بیٹھ جاؤ تو ریسرچ پیپروں پر اور تھیسسوں پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ارے یار، تم اسٹوڈنٹ بعد میں ہو، تم اسکالر بعد میں ہو، تم ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر بعد میں ہو، پہلے تم مسلمان ہو۔ تمہارے نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت پر اتنا بڑا سنگین حملہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آفیشیل بلڈنگز پر ہے باضابطہ انہوں نے کارٹونز کو جو ہے وہاں پر اس کی کاسٹنگ کی ہے، اور ان کارٹونز کو منسوب کیا سیدی آقا دو جہاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور اس پر کوئی کسی کو وہ نہیں ہے، آکروش نہیں ہے، کوئی کسی کو جو ہے اس پر دل میں کرب محسوس نہیں ہوا، اضطراب نہیں ہے۔ یار، مضطرب تو ہونا چاہیے تھا۔ جن کا تم نے کلمہ پڑھا، جن کے صدقے میں تم کو آج یہاں مل رہا ہے، جن کے صدقے میں تم کو کل وہاں ملے گا، جن کی شفاعت کے سہارے، ان کی شفاعت کے نتیجے میں تم جنت کی سیر کرو گے، جنت کا لطف اٹھاؤ گے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو گے۔ بھائی کیا ہے یہ؟ مانا کہ آپ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں کچھ، لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہیں، مجبور ہیں، لیکن کم سے کم اضطراب تو تمہارے قلب میں ہونا چاہیے، مضطرب تم کو ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت کم سے کم یہ تو محسوس ہونا چاہیے کہ یار کھا رہے ہیں حضور کا، ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ایسی گستاخیاں ہو رہی، چرچا تو ہونی چاہیے فرینڈ سرکل میں، دوستوں سے، احباب سے، کچھ تو گفتگو اس پر ہونی چاہیے، کچھ اس پر سالڈ اسٹیپس کیا لیے جائیں، علماء کے پاس جاؤ، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے کہ کیا کیا جائے، کہ یہ جو رسالت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اس کا کیا، اس پر شرعی حکم کیا ہے، اس کا کیا کیا جو ہے اس پر ایکشنز لیے جا سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے بھائی، جو گاؤں میں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو گنوار ہیں، دیہاتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھلے ہی گنوار ہوں، دیہاتی ہوں،
مگر وہ حضور کو حجور کہتے ہوں، لیکن واللہ سبحان اللہ ان کے عشق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے ان کی نالج کے حساب سے اگر ان کو لگے کہ یہاں حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کوئی بے ادبی والی بات ہو رہی ہے، ان کا خون کھول جاتا ہے، وہ اس پر برہم ہو جاتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو بے ادبی کا، جس میں ذرا سا بھی اگر شائبہ ہوتا ہو، ان کو بتایا جائے کہ اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے، تو وہ ایسے لرز جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کلمہ شریف دہراتے ہیں۔ میں نے ایسے جن کو ہم گنوار کہتے ہیں، جن کو ہم دیہاتی کہتے ہیں، ان کے اندر عشق رسول ان کے سینوں میں ٹھاٹھے مارتا ہوا معجزن میں نے پایا۔ اور افسوس کہ یونیورسٹی کالجز میں پڑھنے والے اور بڑے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کاریہ کرنے والے، کام کرنے والے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز، جو خود کو جو ہے مسلمانوں کا خیرخواہ سمجھتے ہیں، مائک ان کے ہاتھ میں دے دو تو قوم و ملت کی ایسی بات کریں گے کہ لگتا ہے کہ یہی مسیحا ہیں، یہی جو ہے قوم کو جو ہے بیڑا پار لگائیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، جہاں بھی دیکھو یہ پڑھے لکھے لوگ تو اور زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ جب ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہے تو یہ موضوع بدلنا شروع کر دیتے ہیں، اور بتاؤ بھائی کیا چل رہا ہے، دین پہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، مولوی صاحب بتاتے رہتے ہیں۔ عجیب ہے یہ حال ہے ملت کا۔ آج ایک ملک میں ایسا کیا گیا، کل کو دوسرے ملک میں ایسا ہوگا، تو یار تمہارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہارا زندہ رہنا مطلب سارا عالم جن کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو اللہ رب العزت کائنات کو پیدا نہ فرماتا، ہم کو پیدا نہ فرماتا۔ حضور کے صدقے میں ہم کو یہ زندگی، یہ وجود ملا ہے، ورنہ ہم ہیں کیا، ہم تھے کیا، اور ہم ہوں گے کیا؟ سب سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے ہم پر، احسان ہے ہم پر، ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ تو یاروں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی محفلوں میں، اگر 2 گھنٹے کی محفل ہو رہی ہے، 1 گھنٹے کی محفل، تو یاروں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق، اس پر بھی کچھ، اس کو بھی کبھی موضوع سخن بنا لیا کرو۔ حضور سے اگر رشتہ تمہارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تو سمجھو کہ خسارہ ہی خسارہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ بروز حشر سوال ہوگا ہم سے کہ وہاں اس ملک میں، یہ تو اب تو گلوبل ولیج بن گیا ہے، اب تو ایسا تو نہیں کہ ارے فرانس میں ہو رہا تھا، ہم تک خبر پہنچتے پہنچتے اخبار میں چھپتے چھپتے 1 ہفتہ ہو گیا، نہیں، وہاں وہ ہوا سیکنڈز، ملی سیکنڈز میں یہ خبر آ گئی۔ تو یاروں اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں فرانس میں اگر گستاخی ہو رہی ہے تو یہاں ہمارے قلب کو تکلیف تو ہونی چاہیے، ایک پوسٹ تو اس پر ہونی چاہیے، ایک ٹویٹ تو اس پر ہونا چاہیے، اپنی محفلوں کا موضوع سخن تو بدل جانا چاہیے کہ یار یہ سب ہوتا رہے گا، یہ سب پی ایچ ڈیاں اور یہ سب ماسٹرس اور یہ سب جو ہے یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر غور و فکر کیا جائے، کیسے اس کو رکوایا جائے، کیسے اس کو روکا جائے، کیا اس پر رد عمل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے لیڈران سے، مذہبی لیڈران ہوں یا کسی بھی لیول کے وہ لیڈران ہوں، ان کے پاس جائیں، ان سے عرض کریں، اگر کوئی سو گیا ہے لیڈر تو اس کو جگائیں کہ بھائی دیکھو یہ ہو رہا ہے، کوئی مجبور ہے اگر تو اس کو کہیں کہ بتاؤ ہم آپ کو کس طرح ساتھ دیں۔ یاروں اب تو ہوش کی پینی پڑے گی، بہت مدہوش ہو گئے ہم دنیا میں۔ اللہ رب العزت ہمیں جذبہ ایمانی سے سرشار فرمائے، ہمارے جو ہے سینوں میں جو عشق رسول کی جو شمع روشن ہے، اللہ رب العزت اس کو مزید فزوں فرمائے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقاضے ہیں ان پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ بس یہی اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔